بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بخاری کی اسراء اور معراج کے بارے میں روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ روایت کا رقم ہے 6986۔ اس کا آخری حصہ رہ گیا ہے۔ اب تک ہم نے جو کچھ دیکھا وہ یہ ہے کہ رسالت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سوئے ہوئے تھے، وہیں ایک واقعہ پیش آیا، پھر آپ نے وہ رویا دیکھا جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو لے جایا گیا اور پھر مختلف آسمانوں پر پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ یہی چیزیں ہیں جو بالاجمال بیان ہوئی ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ وہاں راوی سے جو چیز بیان میں منسوب ہے اس پر میں نے کچھ نقد کر دیا تھا قرآن مجید کی روشنی میں۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازیں اپنی امت کے لیے وہاں سے پائیں، یعنی رویا میں یہ محسوس ہوا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ 50 نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ ثم ہبط حتی بلغ موسیٰ فاحتبسہ موسیٰ فقال یا محمد ماذا عہد الیک ربک قال عہد الی 50 صلاۃ کل یوم و لیلہ قال ان امتک لا تستطیع ذلک فرجع فلیخفف عنک ربک عنہم فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل کأنہ یستشیرہ فی ذلک فاشار علیہ جبریل ان نام من شئت فعلا بہی الی الجبار فقال وهو مکانہ یا ربی خفف عنا فإن امتی لا تستطیع هذا فوضع عنہ 10 صلوات ثم رجع الی موسیٰ فاحتبسہ فلم یزل یرددہ موسیٰ الی ربہ حتی صارت الی 5 صلوات ثم احتبسہ موسیٰ عند الخمس فقال یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا فضعفوا فترکوا فامتک اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماعا فرجع فلیخفف عنک ربک کل ذلک یلتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل لیشیر الیہ ولا یکرہ ذلک جبریل فرفعوا عند الخامسہ۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے اترے، یعنی جہاں لے جایا گیا تھا اوپر، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات بھی ہوئی، اور یہ بات چونکہ سورہ شورى میں بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں جن میں بات چیت ہوتی ہے۔ اس میں کچھ تعبیریں سورہ نجم کی راوی نے لے لی ہیں، ان پر میں نے تبصرہ کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے اترے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روک لیا، یعنی سب رویا میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ محمد، اللہ نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے ہر دن رات میں 50 نمازوں کا عہد لیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت میں اس کی ہمت نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور اپنی امت کی جانب سے ان میں کمی کی درخواست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف متوجہ ہوئے جیسے اس کے بارے میں ان سے مشورہ چاہ رہے ہیں۔ جبریل نے اس بات میں جواب دیا کہ آپ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر بارگاہ الہی میں لے گئے جہاں پہلے حاضری ہوئی تھی۔ آپ نے درخواست کی کہ پروردگار ہمارے لیے اس میں رعایت فرمائیے، کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور 10 نمازیں کم کر دیں۔ واپسی پر جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو پھر روک لیا اور دوبارہ وہی مشورہ دیا، اور آپ دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو تخفیف کے مشورے کے ساتھ واپس بھیجنے کا یہ سلسلہ جاری رہا،
یہاں تک کہ فرض نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بھی آپ کو روکا اور حسب سابق کہا، اے محمد، اللہ کی قسم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے کم پر راضی کرنا چاہا تھا، مگر انہوں نے کمزوری دکھائی اور اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو قلب و بدن اور سماعت و بصارت میں زیادہ کمزور ہے، لہٰذا آپ ایک بار پھر جائیں تاکہ اللہ اس میں مزید کمی فرما دے۔ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف دیکھتے تھے تاکہ ان کی رائے معلوم ہو، اور جبریل اس پر کوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہ 5ویں مرتبہ آپ کو لے گئے اور پھر آپ نے درخواست کی، اس کا پھر آگے احوال ہے۔ یہ جو معاملہ پیش آیا جس کی کچھ تفصیل یہاں معلوم ہوتی ہے، میں عرض کر چکا ہوں، اور جیسے روایت کے آخر میں جا کے بالکل واضح ہو جائے گا کہ سب معاملہ رویا میں پیش آیا۔ رویا میں جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں حقائق ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ اس طرح نہیں ہے کہ نمازیں اس رات میں فرض کی گئیں یا پہلے 50 فرض کی گئیں پھر اس کے بعد اس طریقے سے تخفیف کر دی گئی۔ نماز تو انبیاء علیہم السلام کے دین میں ہمیشہ رہی ہے، اسی طرح 5 نمازیں سب پیغمبر پڑھتے رہے ہیں۔ ذرا کبھی ابو داؤد کی وہ روایت ہی نکال کے دیکھ لیجیے جس میں جبریل امین نے آ کر 2 دن نماز خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں آخر میں کہ یہ میں نے ان 5 اوقات کو بالکل واضح کر کے آپ کو بتا دیا ہے اور عملاً اس کی تعلیم دے دی ہے جن پر اللہ کے سب پیغمبر نماز پڑھتے رہے ہیں۔ چنانچہ خود قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب حرم تعمیر کیا تو سب سے بڑی بات ان سے یہی کی گئی کہ یہاں نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے جو دعا انہوں نے کی ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، ایک نئی امت کے لیے، تو وہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ جو دعا ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بر صغیر کے علماء نے اس کو شامل کر دیا ہے ہماری نمازوں میں، یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ سب نماز ہی کے اہتمام کی دعائیں ہیں۔ سیدنا اسماعیل، سیدنا موسیٰ خود جب دنیا میں موجود تھے تو ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ جب ان کو نبوت دی گئی تو سب سے پہلی ہدایت کیا کی گئی، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بندوں پر اصلاً کیا حق عائد ہوتا ہے، تاکہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سب چیزیں لوگ سن لیتے ہیں، کوتاہی کس میں ہوتی ہے؟ اسی نماز میں عام طور پر۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے 5 وقت چند منٹ کے لیے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے کہا ہے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ وہ 50 دفعہ کہہ دیتا۔ یہ بتانے کے لیے ایک تمثیل اس وقت دکھائی گئی، یہ اس کی نوعیت ہے، تو اس میں کوئی خام خواہ کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، روایت کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ختم کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔